حضرات، یہ وہ دور ہے، اس میں ہر قسم کے فتنے اٹھ رہے ہیں، بدعقیدگی کا، گستاخی کا، اور خاص طور پر گولڈا شریف کے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے اس درگاہ میں جمعۃ الوداع کے اس عظیم الشان اجتماع میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ جس خانقاہ سے بھی، جس سلسلے سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، گستاخان رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والوں کے نہ خود قریب جائیں، نہ اپنی اولاد کو ان کے قریب جانے دیں، اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو بد مسلک لوگوں کے مدرسوں میں نہ جانے دیں، ورنہ آپ کی نسل خراب ہو جائے گی۔ بزرگوں کو مانے نہ مانے آپ، وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن کملی والے کی جس نے گستاخی کی، توہین کی، وہ دار اسلام سے خارج۔ اس لیے کملی والے کے گستاخوں سے بچیے۔ ہمارے اسلام آباد کے مضافات میں بھی درس کھل رہے ہیں اور مختلف نام رکھے جا رہے ہیں، گھسیٹ کر لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے جو گولڈا شریف کے مضافات ہیں، جتنے گاؤں ہیں، ہر طرف، ہر مسجد میں یہ دوسرے لوگ گھسے ہوئے ہیں۔ خود بھی باہوش رہیں، ان کو زیادہ لفٹ نہ کرائیں۔ یہ دہشت گرد جان پر حملہ کرتے ہیں، چور مال پر حملہ کرتے ہیں، یہ آپ کے ایمان پر حملہ کریں گے، ان سے بچیے۔ اہل سنت والجماعت کا وہ مسلک جو 1400 سال کے عرصے طویل پر محیط ہے، اس مسلک کو اپنائیے، اس لیے کہ اس میں سب کا احترام ہے، جو جس کا مقام ہے اس کے مطابق اس کا احترام ہے۔ حضرات، اس میں خاص طور پر جہاں صحابہ کرام کے گستاخ موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور دیگر صحابہ، اور بالخصوص صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف بکواس کرنے والے لوگ موجود ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں سن سکتے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھاؤ، ہماری ماں ہے سیدہ عائشہ، اور صحابہ کرام رسول اللہ کے گرد جمع ستارے ہیں، ہم سب کے غلام ہیں، مقام اپنا اپنا ہے، لیکن احترام ان کا بھی ہے، ہم نے کرنا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ میرے صحابی ہیں، میرے پاس بیٹھنے والے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے بڑا مسئلہ ہے لمبا، میں نے کہا تو دس اے پنجابی ذرا انہاں کوئی عیب ہو گیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کول ساری عمر نہ کیوں بٹھائی رکھے؟ بولو، سوچو، آپ کس چیز کا ڈر ہے؟ اور جس کی اولاد حسین ہے جی، حسین جس نے تلوار کن کے میدان سے نکلیا، اس ویلے میر انیس آنا ہے مرزا کبیر کہ جبریل لرزتا ہے سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل اپنے پر سمیٹ کے دے کہ کون نکل آیا باہر، یہ اس دا نانا۔ یہ ڈرتے ہیں کسی سے؟ سوال ہی نہیں۔ یہ آپ دیکھیں، آپ کا دعویٰ ہے آپ کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے سوا، تو کملی والا ڈرتا تھا ان سے؟ تو آپ کے بیٹھنے والے ان کی عزت کریں۔ دوسرے اہل بیت، اہل بیت حضور کے گھر کے لوگ ہیں،
گھر کے لوگ ہیں، اور علی المرتضیٰ کے بھی مخالفین آج موجود ہیں، نئے نئے پمفلٹ چھپ کر آ رہے ہیں، حسین کے خلاف آ رہے ہیں، حسن کے خلاف آ رہے ہیں کہ انہوں نے حصول مملکت کے لیے، سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قتال کیا تھا، یزید نے ان کو مار ڈالا، بغاوت کی تھی حسین نے، یہ رسول اللہ کے نواسے کے لیے یہ پمفلٹ چھپ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کیا ہماری غیرت یہ برداشت کر سکتی ہے؟ آپ بتائیں کہ کیا آپ کی اور میری غیرت یہ برداشت گوارا کر سکتی ہے کہ حسین کے ساتھ جس نے اعلائے کلمہ حق کے لیے اپنے بچے تک ذبح کرا دیے؟ یہ تفصیل کا وقت نہیں، میں کسی مقام پر یہ بیان کروں گا، مختلف چیزیں میری کیسٹوں میں موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے والا آدمی، اس کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ ہوس ہے، ہوس تو تمہیں ہے، حسین کو کیوں ہوس ہے؟ حسین کو کس چیز کی ہوس ہے؟ حسین کے نانا محمد مصطفیٰ ہے، اس سے بڑا شرف کیا ہے حسین کے لیے؟ اس سے بڑھ کر ایک دفعہ مجھے یاد آ گئی بات، دونوں بھائی حسن حسین گئے دمشق، سنو گل، دمشق گئے تو جناب امیر معاویہ نے 2 لاکھ روپیہ نذرانہ پیش کیتا، 2 لاکھ روپیہ اس وقت، دو پراواں دی خدمت، 2 لاکھ امام حسن دیتا تے 2 لاکھ امام حسین پیش کیتا، تے ذرا طبیعت بادشاہی نے تے دے کے نا تے آخر لگے حسن اتنے پیسے تو میں کدے کسی نے نہیں دیتے، کہ میں سننے پہ گل صاحب ہو نہیں یار، میں کوئی گل پہ کرنا، آخر لگے حسن اتنے جتنے آج 2 لاکھ روپیہ تساں دونوں بھراواں دیتا ہے نا، اتنے میں پیسے کدے کسی نے نہیں دیتے۔ جی حسن نے اتنے پیسے میں کدے نہیں دیتے کسی ہیں جتنے تساں دونوں بھراواں 2 امام حسن تک چپ کر گئے، پر حسین پیڑ نہ بندہ یا میدان نہ بول دیا، حسین چپ نہیں رہا، نہ میدان کربلا وچ نہ پتر اگے چپ رہا تے نہ پیو اگے چپ رہا۔ میں کہ آخیا کہ کربلا وچ یزید اگے چپ نہیں رہا تے دمشق کے امیر معاویہ دے سامنے بھی بولیا، کیوں جرت ہوئے تے ہوئے، ڈرنا کس کو؟ ڈر اللہ دا ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ امام حسن بڑا بھرا تو چپ کر رہا نا، تے حسین آخیا امیر معاویہ گل وے کہ پیسے دے کے یا گرنے پہ ہو، جی 2 لاکھ روپیہ میں دیتا ہے کی کیا؟ تو یہ دس ساڑھے جہاں تیرے کو آج تک کوئی آیا بھی ہے کہ جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہوئے، ماں جس کی فاطمہ الزہرا ہوئے، باپ علی المرتضیٰ ہوئے اور بھائی حسن مجتبیٰ ہوئے۔ سمجھ آئی؟ جس دی ماں فاطمہ الزہرا ہوئے، پیو علی المرتضیٰ ہوئے تے نانا محمد مصطفیٰ ہوئے، معاویہ اے جا بندہ تواڈے کول آیا کر لے، تسی کیوں نہ دیو؟ تساں نہ کیوں نہ دیو؟ اے او بارگاہ وے ساری
ایک گل میں بول رہے ہیں کہ جس نے امیر معاویہ نو بیعت اور اپنی خلافت دیتی، امارت خلافت کا دور ختم ہویا، ایک بڑے لوگ کوئی گلا کر دیں، کوئی کہندے جناب انہاں دی توہین کوئی کیوں کرے، اسی توہین نہیں کرتے ہیں کہ امیر معاویہ دے ہاتھ میں بیعت کی تھی حسین نے، دو بھراواں نے، تو اس نے کہا کہ معاویہ کون کہ جڑے حسن تے حسین دے پیر ہیں، یہ اس نے کہا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ بات نہیں ہم برداشت کرتے، یہ بات ہم برداشت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ کو بیعت دیتے وقت فرمایا کیا، میں کتاب پیش کروں گا، کیا فرمایا کہ آتینا بیعتنا لکا، کہ اے معاویہ ہم نے آپ کو اپنی بیعت عطا کی، عطا کی یہ لفظ ہے، عطا کی، ساری دنیا جنہ دے گھر دی غلام ہوئے وہ عطا کر دیں۔ اس کے باوجود ہم دوسرے مسلک کے لوگوں کا وہ کبھی وہ نہیں کرتے، ہم صحابہ کو کے لیے جملہ غلط استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن جو حسن حسین کا مرتبہ ہے وہ انہی کا ہے، وہ ان کی ہوا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ آئی؟ میں عرض کر رہا ہوں ایک دو حدیثیں حضور حضرت علی کے لیے، فرمایا حب علی، سنیے وہ جو علی کے خلاف بولتے ہیں، علی کے بیٹوں کے خلاف بولتے ہیں، حسن حسین اور کشتگان کربلا کے خلاف بولتے ہیں، ان کے بابا کا مقام سنیے۔ میں تعریف نہیں کر رہا، کملی والا تعریف کر رہا ہے، جس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے، اللہ بھی جس کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی دی محبت گناواں انج کھا ونی ہے جس طرح آگ لکڑیاں کھا ونی ہے۔ علی کی محبت گناہوں کو یوں کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا یا علی انکا اول من یقرأ باب الجنت فتدخلها بغیر حساب بعدی، اے علی میرے تو بعد تو پہلا بندہ ہوئے گا جڑا جنت دا دروازہ کھٹکا کے حساب دے بغیر جنت میں داخل ہوئے گا۔ سمجھ آئی؟ سنو علی دا مرتبہ، سنو مرتبے والے کو، معراج دے مرتبے والے کو سنو۔ فرمایا علی منی بمنزلت راسی من جسدی، وفی روایت علی منی بمنزلت من ربی، علی میرے نزدیک انجے جس طرح میرے جسم میں میرے سر کا مقام ہے۔ محمد عربی فرما رہے ہیں علی کا میرے نزدیک انج مقام ہے جس طرح میرے جسم میں میرے سر کا مقام ہے، اور ایک روایت کہ علی کا میرے نزدیک وہ مقام ہے جہاں میرا میرے رب کے نزدیک مقام ہے۔ معراج تو آپ واپس آئے، بڑے منظر دیکھ کے آئے، بڑیاں گلاں کر کے آئے، تے واپس آ کے فرمایا ما مررت بسماء الا واهلها يشتاقون الى علي بن ابي طالب وما في الجنه نبي الا هو يشتاق الى علي بن ابي طالب۔ فرمایا میں گیا آسمانہ پہ تے اتھے نے سارے رہنے والے شوق رکھنے علی دا چہرہ ویکھنے دا، تو میں کسی آسمان تے نہیں گیا گزریا، تمام نبیوں دا شوق ہے علی المرتضیٰ دا چہرہ ویکھیے۔
کیا شان ہے علی دی، لوگوں دیا پنڈا چانے والا ہے جی، پنڈا چانے والا، ضعیفاں کمزوراں دیا سادگی دیکھو۔ آج مولوی تے پیر کوئی نہیں کر سکتا، شام دے خلاف سمجھتا ہے، لیکن علی نہیں کرتا، اور دی شان ہو رہے۔ ایک باری بازار جا رہے تے اپنی چادر ایک سامان بن کے جا رہے، سامان خریدیا بازار تے گٹھا بن کے تے آپ حضرت علی نے پیچھے رکھا ہے موڑے تے۔ بندہ نال ملاقاتی اس آکے حضور ماں چاہ دیو، میں چاہ کے نہ، آپ کیوں چاہے ہے؟ ذرا شان دے خلاف ہے۔ سنی علی کا جواب، فرمایا قالا ابو العیال احق بحملہ ھذا ہوا ابعد من الکبر واجدر ان یقتدی بہ المسلم۔ فرمایا کار نہ جڑا وڈیرا ہوئے نا، جس دے ذمہ کار دے اخراجات ہون، او اس نے گٹھ نے چانے نہ زیادہ حقدار ہے، اس واسطے کہ اے عمل کرنا تکبر تو بندے دور کر چھوڑنا ہے۔ اپنا سامان آپ جی چاہیا ہے، یہ جڑی وڈیائی ہونی نا نخرا، اس کو بندہ بچ گنا ہے۔ تے پھر مسلمانوں ہوتے اس نے اتباع جڑا ہونا ہے، اساں جہاں لوگ تک کے پھر عام مسلمان بھی اپنا سامان آپ چاہ کے کھڑنے۔ یہ حضرت علی ارشاد فرمایا۔ ایک اور گل، حضرت یہ کہتے ہیں ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، یہ بات سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن علی ابن ابی طالب ہمارے میرے ابا جان کے گھر آئے، حضور کی وفات کے بعد میں اپنے والد حضرت صدیق اکبر کے گھر گئی تو وہاں دیکھا تو کون آیا؟ علی ابن ابی طالب تشریف لائے۔ کوئی مشورہ کرنا تھا، میرے والد حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے، ہم دوسرے کمرے میں چلی گئی اور کچھ عورتیں بھی تھی، تو میں ان دونوں کو دیکھتی رہی، آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ انسان کلام کرتے وقت کبھی ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے، اوپر نیچے بھی دیکھتا ہے۔ میرے بابا صدیق اکبر کی نظر ٹکی ہوئی تھی چہرہ علی پر، جبکہ علی گفتگو کے دوران ادھر ادھر بھی دیکھتے تھے، اوپر نیچے بھی دیکھتے تھے، جس طرح عام آدمی دیکھتا ہے۔ تو جب حضرت علی تشریف لے گئے تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ ابو بکر بابا آپ بتائیں کہ دوران گفتگو علی تو ادھر ادھر بھی دیکھتے تھے، آپ کی نظریں کیوں جمی تھی چہرہ علی پر؟ دیکھیے صدیق اکبر کا جواب، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ یہ روایت بھی اس حدیث کی حضرت عائشہ کر رہے ہیں، اور راوی حضرت صدیق اکبر ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت صدیق اکبر نے، بیٹی میں اس لیے مسلسل چہرہ علی کی زیارت کر رہا تھا کہ میں نے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ چہرہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ میں تو اس روپ میں عبادت کر رہا تھا۔ گل سمجھ آئیے، گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ کرے آپ یہ سارے کہ علی دے چہرے دیکھنا عبادت ہے۔ روایت کون کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تے تعلقات ٹھیک نہ ہونا تے بندہ فریجیاں روایت نہیں کرنا ہونا، چھپا چھوڑنا ہونا ہے۔ جی گل پتہ بھی ہوئے نا تو لوگ آسن بھائی چلو جی آپ روایت کر لو تے ایسا روایت نہ پھر خیال کرنا پینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کا سینہ پاک تھا، صاف تھا، ریا سے، مکر سے، غبن سے، کینہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے توفیق ارزانی فرمائے، اور اس جمعۃ الوداع کے مقدس اجتماع اور جو آپ نے عبادت کی ہے، جو کر رہے ہیں، اور رمضان شریف اختتامی لمحات تک جو کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو نیک آدمی ہے اس کے توسل سے
قبول فرمائے، سب کی عبادت قبول فرمائے، اور اس ملک خداداد پاکستان پہ جو سربراہان ہیں ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ قائم کریں۔ ہاتھ اٹھائیں سارے، ہم بإصرار یہ کہتے ہیں کہ درگاہ دولہ شریف اور پیر میر علی شاہ صاحب کے درگاہ میں آئے ہوئے اتنے مسلمان ہزاروں کی تعداد میں ہاتھ اٹھا کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں اور نافذ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔